حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بیوی کو چکی میں لے جانا، یعنی امیر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوسرے تھے اسلام کے، انہوں نے کیا بولتے ہیں ان کے بارے میں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بعض اوقات رات کو چوکیدار کے طور پر شہر کی محافظت بھی فرما کرتے تھے۔ دیکھو بادشاہ ہونے کے بعد بھی رات کے ٹائم پہ اپنے چہرے پر چتر اوڑھ کے شہر میں گھومتے تھے کہ لوگوں کی حالت کیا ہے خود معلوم کر لیتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اس حالت میں ایک میدان میں گزرا ہوا دیکھا کہ ایک خیمہ والوں کا بنا ہوا لگا ہے، یہ میدان میں ایک مکان ہے، وہ مکان میں جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا وہاں پر مکان نیا بنا ہوا ہے۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے، عورت کی چیخ پکار آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے، یعنی انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے ان کو سلام کیا، وہ بزرگوں کو، ان صحابیوں کو، اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر ہوں۔ دیکھو اس طریقے سے انہوں نے ایک بادشاہ ہونے کے باوجود بھی میں ایک مسافر ہوں، میں یہاں جنگل کے طرف آ گیا تو آپ کے گھر دیکھا تو اس کے پاس لے آپ کے پاس آ کے آپ سے ملاقات کیا اور بات چیت کر دیا۔ جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضروریات پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ ایک خیمہ میں سے آواز کیسے آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی دلالت کا وقت ہے، یعنی عورت کا زچگی کا وقت قریب ہے، درد جا ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو تنہا کا مطلب کیا ہے؟ اکیلا پن ہے، اس کو دروازے درد جا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہی کی شہزادی تھی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شہزادی تھی، یعنی ان کی یہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے یہ، تو اس لیے یہاں پر ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شہزادی تھی، اس لیے کہ ارشاد فرمایا۔ سمجھ میں آیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دلالت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو تحیلے کو گود ڈالو وغیرہ لے لو، یعنی زچگی کے وقت جو چیزیں ضرورت پڑتی ہے وہ لے لو کر کے اپنے بیوی سے کہہ دیے، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے کر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود
پیچھے پیچھے ہو لیے وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ تو خیمے میں چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے گئے ڈالا، اتنے میں دلالت سے فراغت ہوگی، یعنی ان کی زچگی آرام سے ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے آواز دے کر عرض کیا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے، یعنی وہ صحابی کو بشارت دے دو کہ ان کو لڑکا پیدا ہو گیا، ان کی عورت کو۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صحاب کے کان میں پڑا تو ان کی بیوی نے کیا کیا، ان کو امیر المومنین کر کے پکارا۔ جب معلوم پڑا کہ وہ صحابی کو کہ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جب انہوں نے پکارا تب معلوم پڑا۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان کے صاحب کے کان میں پڑا تو وہاں بڑے گھبرائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے، یعنی اس ٹائم پر کچھ کھلا دو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بددعا سے کہا کہ تو ہم بھی کھاؤ، تم بھی کھاؤ، اس میں جو بچا ہوا چیز ہے ان کو کھانے کے لیے دے دی۔ رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس طریقے سے وہ صحابی رات بھر باہر جاگتے بیٹھے تھے، اس لیے ان کو بھی دے دیا۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے گئے، ان کی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور ان صحاب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ اور صحابی سے کہہ دیے کل بادشاہ کے دربار میں آ جانا، آپ کے انتظام کر دیا جائے گا۔ فائدہ، ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یار میں نہیں کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کے ضرورت میں مسافر کے مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جاوے اور خود اپنے آپ چولہا دہن کر پکائے، مالدار کو چھوڑیے کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جن کے نام لیے ہوئے اور ان جیس برکت کا ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں۔ اسے اندازہ لگاؤ، ایک بادشاہ امیر ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور خود بھی اور ان کی خود کی بیوی بھی جا کے اس غریب عورت کی زچگی میں مدد کی۔ آج یہ جو لیڈر ہے، جو پیسے دار والے ہیں، جو ضرورت مند ہے، وہ بھی ساتھ دینا مشکل ہے آج کے زمانے میں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سمجھنے کی اور دین میں ہم جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے محنت کو اپنا محنت سمجھ کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔